آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کو کئی مرتبہ انسان بآسانی بھول جاتا ہے، کیونکہ دنیا اس کے لیے آزمائش بنائی گئی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر پیدا کی ہوئی چیز کو موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اس کو بتا دیا جائے گا وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی ہے، ہر کوئی جو پیدا ہوا ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور جب قیامت واقع ہوگی تو اس دن اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ اصل کیا کر کے اللہ کے پاس واپس گیا ہے۔ اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 2 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ میں نے تمہاری زندگی اور تمہاری موت تمہارے لیے ایک امتحان بنایا ہے۔ امتحان یہی بنا کہ جسم کی لالچ کی جتنی چیزیں ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اللہ نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہا کہ میں بار بار ان کے پاس میرے نبیوں کو ہدایت دے کر بھیجتا رہا، تاکہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے، ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو ان اختلافات میں ہدایت دے دی جائے اور ان سب کو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن انسان اکثر جسم کی خواہشات کو پوری کرنے کی چکر میں آخرت کی فکر بھول جاتا ہے۔ فی الوقت جو کووڈ کا ماحول چل رہا ہے، 1 سال پہلے ہم تمام انسانوں کو اللہ نے گھروں میں قید کر دیا تھا۔ اس کے پہلا کا جو رمضان گزرا، حد تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ بھی بند ہو گیا تھا، ہر جگہ انسان اپنے اپنے گھروں میں پوری دنیا میں قید ہو چکا تھا، اور اس وقت جب رمضان چل رہا تھا تو فیس بک واٹس ایپ پہ پورے توبہ استغفار، اللہ سے دعائیں مانگو، ہم اپنی موت کو یاد کرنا، یہ تمام یہی پورے جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے فارورڈز چل رہے تھے ہر جگہ۔ پھر اللہ نے تھوڑی سی آزادی دی، جیسا ہی تھوڑی آزادی ملی وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کووڈ کی پھکنی تھی، پچھلے سال سیدھی ہو گئی تھی، چھوڑتے پھر ٹیڑھی ہو گئی، تم ہوتے پھر وہی آوارہ گردی میں اتر گئے، سب بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، اطاعت بھول گئے، پھر وہی شادی، پھر وہی باجے، پھر وہی ناچ، پھر وہی عیاشی، پھر وہی کاروبار، پھر وہی سود خوری، پھر وہی سود کے اڈے کھل گئے، ہر چیز پھر جیسے کہ ویسی بے غرضگی سے بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو پھر بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے اندر، پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو جو ہے تھوڑا شروع کرے ہمارے ساتھ۔ حالت کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب تو یہ ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، گارڈین نیوز پیپر جو اپنی ہیڈ لائن چھاپا انڈیا کے بارے میں، انڈیا کو کووڈ کا جہنم، انڈیا از اے کووڈ ہیل بول کے چھاپا۔ ایک اور انٹرنیشنل نیوز پیپر انڈیا کے بارے میں BBC کی ایک رپورٹ میں آیا، انڈیا ہیز دا کووڈ سونامی ناؤ۔ خالی کوئی چھوٹا پینڈیمک نہیں ہے، سیم جملہ کل دہلی ہائی کورٹ کا جج بولا، دہلی ہائی کورٹ کا جج یہ بولا کہ انڈیا میں پینڈیمک نہیں ہے، سونامی ہے کووڈ کی فی الوقت بول کے۔ آج کی ہندو نیوز پیپر کی ایک رپورٹ ہے جس کو امریکن ایپیڈومولوجسٹ، یعنی جو ایپیڈیمکس کے اوپر اسٹڈی کرتا، اس کا جو ایکسپرٹ ہے، اس کی رائے کو آج کے ہندو نیوز پیپر میں ایک انڈین ایکسپرٹ سائنٹسٹ نے ڈالا ہے، مڈ میں مطلب آج سے ایک 12-15 دن باقی رہ گئے، لگ بھگ بہت ہو گیا، 20 دن کے بعد آن این ایوریج 5 سے 10 لاکھ روز انڈیا میں کیسز ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت فکر آخرت ایسی چیز ہے کہ روزانہ 5 وقت اذان دی جاتی کہ آؤ اصل کامیابی، کس کے پیچھے بھاگ رہا بھائی تو پوری دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ مؤذن اذان دے کے 5 بار بول رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی یہاں ہے، آؤ کامیابی یہاں ہے، آؤ کامیابی اللہ کی عبادت میں۔ بے پرواہ ہے مکمل طور پہ۔